بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ لائے ہیں، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 جاسوس بھیجے اور ان کا امیر عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، جو عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ عصفان اور مکہ کے درمیان مقام حدہ پر پہنچے تو بنی حضیل کے ایک قبیلہ کو ان کے آنے کی اطلاع مل گئی۔ اس قبیلے کا نام بنو الحیان تھا، چنانچہ اس کے تقریباً 100 تیر انداز ان حضرات کی تلاش میں نکلے اور ان کے نشان قدم کے اندازے پر چلنے لگے۔ آخر اس جگہ پہنچ گئے جہاں بیٹھ کر کھجوریں کھائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ یثرب مدینہ منورہ کی گٹلیاں ہیں۔ اب پھر وہ ان کے نشان قدم کے اندازے پر چلنے لگے۔ جب عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ان کی نقل و حرکت کو محسوس کر لیا تو ایک جگہ پر پناہ لی۔ قبیلہ والوں نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور کہا کہ نیچے اتر آؤ اور ہماری حراست خود سے قبول کر لو، تو تم سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے کسی فرد کو بھی ہم قتل نہیں کریں گے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں کسی کافر کی پناہ میں نہیں اتر سکتا۔ پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ، ہمارے حالات کی اطلاع اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیجئے۔ آخر قبیلہ والوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی کی اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ بعد میں ان کے وعدہ پر 3 صحابہ اترے۔ یہ حضرت خبیب، زید بن دسنہ اور ایک تیسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قبیلہ والوں نے جب ان حضرات پر قابو پا لیا تو ان کی کمان سے تانت نکال کر اسی سے انہیں باندھ دیا۔ تیسرے صحابی نے فرمایا کہ یہ تمہاری پہلی بد عہدی ہے، میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جا سکتا، میرے لیے تو انہی کی زندگی نمونہ و مثال ہے۔ آپ کا اشارہ ان حضرات کی طرف تھا جو ابھی شہید کیے جا چکے تھے۔ کفار نے انہیں گھسیٹنا شروع کیا اور زبردستی کی، لیکن وہ کسی طرح ان کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہوئے تو انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا اور خبیب اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر گئے اور مکہ میں جا کر انہیں بیچ دیا۔ یہ بدر کی لڑائی کے بعد کا واقعہ ہے۔ چنانچہ حارث بن عامر بن نوفل کے لڑکوں نے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید لیا۔ آپ نے ہی بدر کی لڑائی میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ کچھ دنوں تک ان کے یہاں قید رہے، آخر انہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ انہی دنوں حارث کی کسی لڑکی سے آپ نے اس طرح مانگا، زیر ناف بال بنانے کے لیے اس نے دے دیا۔ اس وقت اس کا ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پاس کھیلتا ہوا چلا گیا۔ اس عورت کو خبر نہ ہوئی۔ پھر جب وہ آپ کی طرف آئی تو دیکھا کہ بچہ آپ کی ران پر بیٹھا ہے اور اس طرح آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دیکھتی ہی وہ اس درجہ گھبرا گئی کہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا اور فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ یقین رکھو میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ خدا کی قسم، میں نے کبھی کوئی قیدی حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر نہیں دیکھا۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے ایک دن انہیں انگور کے ایک خوشہ سے انگور کھاتے دیکھا جو ان کے ہاتھ میں تھا، حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکہ میں اس وقت کوئی پل بھی نہیں تھا۔ وہ بیان کرتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رزق تھا جو اس نے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھیجا تھا۔ پھر بنو حارث انہیں لے کر حرم سے باہر نکلے تو خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ انہوں نے اس کی اجازت دی تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا، خدا کی قسم، اگر تمہیں یہ خیال نہ ہونے لگتا کہ میں گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ سے دیر تک نماز پڑھ رہا ہوں تو اور زیادہ دیر تک پڑھتا۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، ان میں سے ایک کو چن چن کر ہلاک کر اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ، اور یہ اشعار پڑھے، جب کہ میں بحالت اسلام قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں مجھے کسی بھی پہلو پر پچھاڑا جائے، اور یہ صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔
اگر وہ چاہے گا تو میرے جسم کے ایک ایک جوڑ پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دوستوں اس کے بعد ابو سروہ عقبہ بن حارث ان کی طرف بڑھا اور انہیں شہید کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی سب سے پہلے ہر اس مسلمان کے لیے جسے قید کر کے قتل کیا جائے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی سنت قائم کی ہے۔ قریش کے کچھ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے ہیں تو ان کے پاس اپنے آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی حصہ لائیں جس سے انہیں پہچانا جا سکے، کیونکہ آپ نے بھی بدر کی لڑائی میں ان کے ایک سردار کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش پر بادل کی طرح شہد کی مکھیوں کے پرے بیچ دیے اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کی کفار قریش کے ان فرستادوں سے حفاظت کی، چنانچہ وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کا کوئی حصہ بھی نہ کاٹ سکے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔